اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج جس موضوع کے تحت ہم کچھ آپ کے سامنے لب کشائی کریں گے وہ ہے رمضان المبارک جو مہینہ آنے والا ہے اس کی تیاری ہم کیسے کریں. رمضان مہینے کی تیاری، ماہ رمضان کی تیاری ہم کیسے کریں. سب سے پہلے پہل ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. انہی فضیلتوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ 3 حدیثیں ہیں. 3 احادیث اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ جس شخص نے، اس کا ترجمہ آپ لوگ جانیں کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 سال کی گناہ اللہ رب العالمین اس کی معاف کر دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث فرمائی کہ جس نے رات میں قیام کیا اس کی 1 سال کی گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. جس نے تیسری حدیث جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں فرماتے ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر کے رات جاگ کر کے عبادت کی اس کی 1 سال کی گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. یعنی رمضان المبارک کے 1 مہینے کا اجر و ثواب جو روزے کا، قیام اللیل کا اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر کے تینوں جس نے کیا، گویا کہ اس کی 3 سال کی گناہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری فضیلتیں ہیں، بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور ہم آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، جو ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے ہم کس چیز کی تیاری کریں. جیسے ایک انسان کسی کے گھر مہمان آنے کے وقت وہ تیاری کرتا ہے، مہمان کی آمد پر وہ تیاری کرتا ہے، اچھے اچھے کھانے بنواتا ہے، اسی طریقے سے اپنے گھر کو سجاتا ہے. تو رمضان المبارک جو تمام مہینوں سے سب سے افضل ہے، 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خیر و برکات کا مہینہ ہے، اجر و ثواب کا مہینہ ہے. تو اس کے اندر ہم رمضان کی آمد سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے ہم کس چیز کی تیاری کریں. سب سے پہلے پہل رمضان کے آنے سے پہلے جو ہم سے گناہیں سرزد ہوئی ہیں اس سے ہم توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں اور اپنے نفس کو ہم تیار کریں اللہ سے استغفار اور توبے کے ذریعہ سے. اسی طریقے سے انسان کے اندر جو حسد ہو کسی دوسرے مسلمان کے لیے، یا اسی طریقے سے کسی سے دشمنی ہو، کسی سے لین دین ہو، کسی سے اور کوئی چیز ہو، کینہ کپٹ، بغض و عناد، یہ چیزیں جو ہو حتی الامکان کوشش کرے کہ انسان اس کو مٹائے اور اس کو ختم کرے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، تورد الاعمال الی اللہ یوم کل یوم الخمیس والاثنین، اللہ کے دربار میں جمعرات اور سوموار کے دن 2 دن اللہ کے دربار میں انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے عمل کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالی کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان 2 آدمی کے توبے کو اللہ روک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کے درمیان دیکھو کہ وہ دونوں یہاں تک کہ ان کے عمل کو نہیں قبول کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ دونوں کیا نام ہے اپنے درمیان صلح کر لیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز رمضان کے استعداد، رمضان کے تیاری کے لیے ہم رمضان سے پہلے عبادت کریں۔ کون سی عبادت؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اور ہمیں ترغیب بھی دیے ہیں شعبان کے مہینے میں رمضان سے پہلے کہ ہم روزہ رکھیں تاکہ رمضان میں ہمارے اوپر کوئی دشواری نہ آئے۔ اسی طریقے سے ہم رات میں قیام کریں رمضان سے پہلے۔ قیام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم وتر جب پڑھیں تو وتر کو 3 رکعت بھی پڑھیں، 5 رکعت بھی پڑھیں، 7 رکعت بھی پڑھیں، کسی دن ہم 11 رکعت بھی پڑھیں۔ اس طریقے سے ہم وتر کو زیادہ پڑھ لیں تاکہ اس کے بعد میں رمضان میں ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ آئے، تراویح جب پڑھنے کا وقت آئے تو ہم تیار رہیں اور ہمارے اوپر وہ بھاری نہ گزرے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک سے پہلے آدمی اپنے نفس کو تیار کر لے کہ رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے گا اللہ تعالیٰ جتنا مجھے طاقت دیا ہوگا حسب استطاعت ہم لوگوں میں صدقہ خیرات کریں گے، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ اسی طریقے سے ہم اپنے نفس کو ریڈی رکھیں رمضان سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے رمضان میں۔ اس کا طریقہ ہم کیسے ریڈی ہوں گے؟ ہم رمضان سے پہلے ہی یہ جو ایام ہمارے اوپر گزر رہے ہیں، شعبان کے آخری دن جو گزر رہے ہیں، ان دنوں میں ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر پہلے ہم 1-2 پیج پڑھتے تھے یا 1-2 پارہ پڑھتے تھے 24 گھنٹے میں، تو رمضان سے پہلے ہم اور زیادہ کریں تاکہ رمضان میں ہم اور کثرت سے پڑھ سکیں قرآن کو۔ اسی طریقے سے رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر و اذکار کریں، کثرت سے دعا کی عادی ہوں، عادت بنائیں اپنے آپ کو، ذکر و اذکار کے عادی بنیں رمضان سے پہلے۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ ارادہ کریں، یہ تہیہ کریں اپنے آپ کو، اور یہ عزم مصمم کریں کہ ہم رمضان سے پہلے ہی وہ تمام گناہیں اور وہ تمام معاصی و منکرات جو ہیں، جو ہم غلط کام کرتے تھے، معصیت اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، ان تمام چیزوں کو ہم رمضان سے پہلے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان آئے اور ہم اس سے دور رہیں۔ اسی طریقے سے ہم رمضان سے پہلے، رمضان کے آمد سے پہلے ہم ایک جدول بنائیں، ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، سونے کا ٹائم ٹیبل بنائیں، کھانے کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ اور یہ رمضان میں تو ہر انسان کے لیے ٹائم ٹیبل اب ایسے ہی بن جاتا ہے، کھانے پینے کا، افطاری کا، سحور کا، سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ لیکن ہم رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے محو کریں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر۔ اس لیے یہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت سارے لوگوں پر آتا ہے اور ویسے ہی چلا جاتا ہے جیسے اور مہینے رہتے ہیں۔
تو اگر اس کے اندر ہم اپنا جدول بنا لیے، اپنا شیڈول بنا لیے، اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیے تو انشاءاللہ العظیم ہم کامیاب رہیں گے۔ اور اپنے موبائل کو ہم کم یوز کریں، زیادہ جوالات یعنی موبائل کو زیادہ ہم یوز نہ کریں، زیادہ استعمال نہ کریں۔ اپنے آپ کو ہم رمضان مبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم یہ چاہیں کہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے اس کے عادی بنیں، ذکر اذکار صباح والمساء، یعنی صبح و شام کے ذکر و اذکار کو نہ بھولیں۔ خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں صبح و شام کی اذکار جو ہیں، ذکر جو ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعائیں جو موجود ہیں اور معصور دعائیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صبح و شام کی دعا، اس کو ہم اپنے لیے لازم پکڑیں اور اس کو ہم ہمیشہ پڑھیں اور اس پر ہم مداومت برتیں، ہمیشگی برتیں۔ اسی طریقے سے نماز کو، صلات کو رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ہم حریص ہوں، ہمارے اندر حرص ہو، ہمارے اندر طمع ہو، ہمارے اندر اس کی طرف بڑھنے کی ہم کوشش کریں تاکہ ہم جماعت کے ساتھ اور وقت پر ہم اس کو ادا کریں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سنن یعنی نوافل کا ہم اہتمام کریں اور سنن مؤکدہ جو ہیں 12 رکعت جو سنن مؤکدہ ہیں اس کا بھی ہم اہتمام کریں، اس لیے کہ رمضان المبارک کے اندر آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ رب العالمین جو رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، اور اللہ رب العالمین جواد ہے، کریم ہے، اللہ رب العالمین غفور ہے، رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین جب اس طرح کہیں گے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، تو روزہ صرف نہیں بلکہ روزے کے ہر وہ مستلزمات، روزے کے رمضان مبارک کے مہینے کے ہر وہ اعمال جو ہم کریں گے، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار ہو، چاہے وہ نوافل ہوں، چاہے وہ فروض ہوں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کو ہم کریں گے۔ رمضان المبارک کے کوئی بھی نیکی ہو ہم کریں گے، اس کا بدلہ جو ہے رمضان المبارک کے اندر بغیر حساب و کتاب کے ہے، بغیر حساب کے ہے۔ کتنا اللہ رب العالمین اس کا دے دے گا اس کو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے اس کے آنے سے پہلے رمضان مبارک کے ہم اپنے نفس کو تیار کریں ان تمام چیزوں سے، اور لہو لعیب سے ہم دور رہیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کمانے کی ہم تیاری کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک میں نیکی کمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر کے میں اپنے اس درس کو میں بند کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی ممبر پر چڑھ رہے تھے، ایک سیڑھی پر ایک پر قدم رکھا اور کہا آمین، دوسرے پر رکھا کہا آمین، تیسرے پر رکھا کہا آمین۔ صحابہ نے سوال کیا نماز کے بعد، یا رسول اللہ آپ اس طریقے سے آمین آمین کہتے ہوئے جا رہے تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، وہ جبریل جو فرشتوں میں سب سے افضل، اور وہ اس انسان کے پاس جو نبیوں میں اور بنی آدم کے اولاد میں سب سے افضل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی گناہوں کی بخشش نہ کرا پائے۔ اسی طریقے سے دوسرے ممبر پر کہا، دوسرے اسٹیج پر چڑھے تو کہا آمین، کہا اس لیے کہ جبریل نے مجھ سے کہا کہ تو آپ کے پاس میں آپ کا ذکر ہو، یعنی لوگوں کے پاس آپ کا ذکر ہو اور آپ کے اوپر درود و سلام نہ بھیج پائیں تو ان لوگوں کا بھی خاک آلود ہو۔ اس طریقے سے تیسرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھے اور کہا کہ کہو آمین، اللہ کے نبی نے کہا آمین، کہا جبریل نے کہا کہ
وہ جو اپنے والدین کو پا لیا اور والدین کو خدمت کر کے یا ان میں سے ایک کو پا لیا، ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما پایا، اس کے لیے بربادی ہو، اس کے لیے ہلاکت ہو، تو کہو آمین۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ تو میرے بھائیوں، یہاں صرف میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، محل شاہد اس حدیث میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو شخص پا لیا اور اپنی گناہوں کی بخشش نہ کرا پائی، وہ بہت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے نفس کو تیار کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کمائیں اور ہم برائیوں سے دور رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ ہمیں اور ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھنے اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔